حیا جو ہے ایمان کا شعبہ ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات والا کیوں بیان کیا؟ جبکہ پہلے بزنس ستون شعبہ کے خلاف ایمان جو ہے وہ 60 سے زائد شعبے ہیں. حیات والا کیوں بیان کیا؟ اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے حیا ایک جبلی چیز ہے، فطری چیز ہے، اور جیسے کھانا پینا، سانس لینا، سونا جاگنا، تو فطری چیز کا ایمانیات سے کیا تعلق ہے؟ فطری چیز ہے. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے تو فطری چیز، لیکن یہ ایسی فطری چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے. لہٰذا اس کی حفاظت کرو، اس لیے اس کو ایمان کا شعبہ قرار دیتے ہیں. کیونکہ انسان کی جو فطری چیزیں ہیں اگر ان کو استعمال نہ کیا تو ظاہر آپ کے بند کر کے بیٹھے رہیں، آپ کی نگاہ کمزور ہو جائے گی. آپ چلنا چھوڑ دیں، آپ کے پاؤں کمزور ہو جائیں. ہاتھ چلانا چھوڑ دیں، ہاتھ کمزور ہو جائیں. پہلوان جو ہوتے ہیں وہ کیوں طاقتور ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے اعضاء کو زیادہ استعمال کرتے ہیں. ماشاء اللہ جی، کیا بات. دماغ زیادہ استعمال کرو گے تو زیادہ اچھی ذرا وہ سمجھ بوجھ ہوتی چلی جائے. تو ہے تو جبلی اور فطری چیز ہے، لیکن یہ چونکہ اعمال صالحہ میں معین ہے یہ فطری چیز، جو فرمایا کہ اس کی حفاظت کو بھی ایمان کا شعبہ ہے. اس کو استعمال کرو، یعنی حیات پر عمل کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ حیا کو الگ کیوں بیان کیا ہے؟ حیا جو تمام ایمانیات کی بنیاد ہے. حدیث شریف میں اذا فاطل حیا فصل معاشیتا، حیا فوت ہو جائے تو جو چاہے کرو. بخاری میں آتا ہے. تمام السلام کے کلام میں بات لکھی ہے کہ اذا فاطل حیا فصل معاشیتا، حیا فوت ہو جائے جو چاہے کرو. اور کا حیا جو ہے وہ انسان کے لیے ایمانیات میں تمام شعبوں میں ممد اور واحد ہے. اور تیسری بات یہ کہ پیغمبر سلام نے دوسری روایت میں فرمایا جیسا کہ ذات عالمین میں کہ ایمانیات کے 3 شعبوں کے 3 حصے، اعلیٰ لا الہ الا اللہ، ادنا حمایت اللہ آزاد قریب سب سے کم یہ ہے کہ راستے سے ایجاد آنا، اور حیا شعبہ ایمان یہ متوسط شعبہ ہے. یعنی ایمانیات میں کچھ اعلیٰ شعبے ہیں، کچھ متوسط ہے، کچھ ادنا ہے. حیا کسی کہا جاتا ہے؟ حیا کا لغوی معنی ہے انقباض النفس عن القبیح، انسان کا نفس کبھی چیز سے رک جائے، اس کا نام حیا ہے. ابھی شرم آتی یار مجھے شرم آ رہی، میں یہ نہیں کرتا، رک جاتا اس کام کرنے سے. انقباض النفس عن القبیح یہ لغوی معنی ہے. شریعت مطالعہ بھی کسے کہتے ہیں؟ اور میں ہو خلق، انسان کا اخلاق ہے. یا بس والا اجتناب القبیح، جو انسان کو مارتا ہے قبیح چیز سے بچنے پر، والے تقصیر فی حق ذی الحق، اور حق والوں کے حق میں تقصیر کرنے سے روکتا ہے. جس کا آپ پر حق ہے اس میں تقصیر نہ کرنا، کمی نہ کرنا. یا 2 چیزوں کا نام ہے آیا شریعت. وہ خلق یبعث، یہ اخلاق ہے جو انسان کو ابھارتا ہے علی اجتناب القبیح، کبھی چیزوں سے رک جاؤ. والی تقصیر فی حق ذی الحق، حق والوں کے حق میں تقسیم نہ کرو. شرم آیا مجھے شرم آتی ہے، میں اس کی یہ حق پورا نہ کروں. یہ 2 چیزیں آپ دیکھیں کہ سب کچھ یہی ہے کہ انسان لوگوں کے حقوق ادا کرے جو آپ کے ذمے، اور تمام کبھی چیزوں سے بچے. یہی کمال ہے انسان. ورنہ آج دوسرے اپنا حق تو مانگتے ہیں، جو آپ کے ذمہ حق ہے وہ نہیں دیتے. جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے لوگوں کا حق ادا کرو اور اپنا حق خدا سے مانگو. آج سارے حق مانگتے ہیں. ڈاکٹر بھی جلوس نکالے ہوئے ہیں، کلرک بھی جلوس، ماسٹر بھی ہمارا حق دو ہمارا حق دو، اور ان کے ذمہ جو حق ہے وہ نہیں ادا کرتے. ڈیوٹی سے نہیں دے رہے، وہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے. سب
یہ بالکل شیطان نے اس حدیث کی بالکل عکس ایمان والوں کو کر دیا ہمارے معاشرے میں. یہ یورپ سے آئی چیز ہے، یہ یورپی چیز ہے، یہ مسلمانوں کی نہیں ہے. مسلمانوں کا ہے کہ اپنا حق دو، دوسروں کا حق ادا کرو، اپنا حق خدا سے مانگو. اگر سارے حق یوں ادا کریں گے تو آپ کے حق میں کبھی تقسیم ہوگی. اصل میں خود بھی کمی کرتے ہیں. کون ہے جو حق ادا کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. زیادہ تنخواہوں کے اوپر شور شرابہ کرتے، اتنی تنخواہیں لے کر ان کا پیٹ نہیں بھرتا. تو وہ خلق یبس علی اجتناب الطبیب ولتقصیر فی حق الحق، اس کو شریعت میں حیا کہا جاتا ہے. اس لیے حضرت جنید بردار نے فرمایا انا مولا کا لا یراک حیث نہاک، فرما حیا یہ ہے کہ تیرا مولا تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا. انا مولا کا لا یراک حیث نہاک، وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ استحیوا باللہ حق الحیا، اللہ تعالیٰ سے ویسی حیا کرو جیسا اس کا حق ہے. صحابہ نے کہا انا لنستحی من حق الحیا، ہم تو کرتے ہیں حیا اللہ تعالیٰ. تو صحابہ اکرام پر حیا کتنا غلبہ تھا کہ جب کپڑے تبدیل کرتے تھے تو ایسے جھک جاتے تھے کہ ہماری شرمگاہ ظاہر نہ ہو، اس طرح جھک جاتے تھے. ان کو کپڑا تبدیل کرنا بھی ایک مشکل کام ہوتا تھا. ایسا حیا غلبہ فرمایا کہ نہیں سزا دی، یہ مراد نہیں. اب بتایا کہ حق حیا کیا ہے. الطاف الراس وما وعى، سر اور سر کے ارد گرد کی چیزوں کی حفاظت کرو. یعنی سر کی ارد گرد چیزیں، آنکھیں، زبان، کان اور سر کی سوچیں، ان کی حفاظت کرو. والبطن وما وعى، پیٹ اور پیٹ سے لگی چیزوں کی حفاظت کرو. پیٹ میں دل بھی شامل ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی شامل ہیں، شرمگاہ بھی شامل ہے. جی والبطن وما وعى، ان کی حفاظت کرو. تو پورے جسم کی بات آ گئی. وتذکر الموت والبلاء، موت کو اور گلنے سڑنے کو یاد کرو. موت گلنے سڑنے کو یاد کرو. اور آخرت کو دنیا پر تبدیل ہو. میں یہ ہے حق حیا، اللہ تعالیٰ حق حیا. معلوم کہ دو چیزیں انسان میں پائی جانی چاہیے. ایک تو گناہ سے بچے، یا حیا والا آدمی گناہ سے نہ بچے، پلے درجے کا بے حیا ہے، چاہے کتنا بھی حیا والا. ان کو حیا آتی ہے جی، وہ حیا نہیں کراتے، وہی جس کراتا ہے. عاجز ہے، وہ کام نہیں کر سکتا، شرماتا عاجز ہے. اگر گناہ کر رہا ہے، اگر گناہ نہ کر رہا ہو پھر ہے. جیسے ایک صحابی تھے، بہت حیا غلبہ تھا، بہت اللہ والے تھے. اکثر مسجد میں تو بھائی ان کو کبھی دکان پر بھی لے آتا کہ دکان کے ساتھ بیٹھ. تو لوگ آتے اور وہ چھوٹا پیسہ دے جاتے، رکھ لیتے. اور کمی بیشی ہوتی تو وہ خیال نہ کرتے دیتے. ان کا بھائی ڈانٹ رہا تھا کہ تو بہت زیادہ حیا کرتا ہے. رسول اللہ گزر فرما دا ہوں چھوڑ دو، یہ تو ایمان کی علامت ہے، چھوڑ دو. حیا کی تین قسمیں یاد رکھیں: حیا عقلی، حیا شرعی، حیا عرفی. حیا عقلی، عقل جن چیزوں کو کبھی سمجھتی اس سے بچنا. اجتناب النفس عن قبیح العقلی، اور عقلی کبھی وہ چیزیں جس پر پوری دنیا کی اتفاق ہو کہ یہ غلط ہے. جیسے چوری کرنا، کافر بھی کرتے غلط ہے، مسلمان بھی کرتے غلط ہے. دوسرے گھر میں گھس جانا بغیر اجازت کے، اس کو کافر بھی برا سمجھتا ہے، مسلمان بھی برا سمجھتا ہے. تو یہ حیا عقلی کہلاتی ہے. یعنی عقل کے نزدیک جو چیزیں کبھی ہیں وہ انسان نہ کرے، تو حیا عقلی. حیا شرعی، شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دے ان سے بچے، چاہے وہ عقل کے نزدیک وکلا کے ہاں وہ حرام نہ ہو. جیسے اختلاط ہے، مرد عورت کے اختلاط. اب مرد عورت کے اختلاط آج کل گور میں کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے جی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل پاک ہونی چاہیے، آنکھ پاک ہونی چاہیے. یہ فارمولا بنا دی، دل پاک ہو آنکھ پاک.
پیغمبر السلام جو نابینا صحابی سے ازواج مطہرات کو کہہ رہے ہیں کہ ان سے پردہ کرو. اماؤں نے کہا کہ یہ تو نابینا ہے اور میں تم کو نابینا نہیں. یہ حیا شرعی ہے. شریعت جن چیزوں کو حرام قرار دے اس سے بچنا. ایک حیا عرفی ہے. عرف میں کوئی چیزیں قابل مذمت ہے. عرف جیسے کہیں جاؤ دعوت کھاؤ اور ہتھیار نہ دو. شادی میں گئے اور اتنا حصہ نہیں ملا, نمبر نہیں دیا تو سب کہتے ہو جی کیسا بندہ ہے, برا سمجھتے. ایک عالم دین ہے ننگے سر بازار میں پھر رہا, عام لوگوں کی عیب کی طرح وہ اوپر گڑگڑا رہا ہے, شیشہ پی رہا, عالم ہو کر, حافظ ہو کر, قاری ہو کر, صوفی ہو کر. عورت میں ایک چیز کبھی ہے, کیا شریعت اس کے بارے میں کچھ نہ کہے. یاد رکھو حیا شرعی اور حیا عقلی میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا. تو عقلن جو چیزیں کبھی ہے شریعت نے ان سب کو منع کیا ہوا. لہٰذا جن کو پوری دنیا کو خلا کہتی یہ صحیح نہیں ہے, شریعت جن کو کہتی ہے صحیح نہیں ہے. البتہ حیا عرفی کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے. عرف میں ایک چیز عیب سمجھی جاتی ہے, شریعت میں وہ چیز عیب نہیں ہے. اگر شریعت تصریح کر دے تو شریعت کی اتباع کرے, اور اگر شریعت خاموش ہے تو عرف کی اتباع کرو. اگر شریعت کچھ نہیں کرتی تو پھر عرف کا خیال رکھے. آپ عرف میں جو چیز پائی جاتی ہے اس کا خیال کریں. عرف کا خیال. بہرحال اور حیا شعبۃ من ایمان, حیا ایمان کا شعبہ ہے. باب المسلم من سلم المسلمون من لسان یده. اللہ ابی ایاز قال ابن شعبۃ عبد الله بن سفر و اسماعیل الشاب عبد الله بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سلم المسلمون من لسان یده المهاجر من هاجر مع الله قال عبد الله قال معاویہ اللہ داؤد بن ہند عن عامر سمعت عبد الله بن عمر يحدث عن سلم قال عبد العلا عن داؤد بن عامر عن عبد الله النبي صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے تو ایک اجمالی فہرست بیان کی کہ یہ حیا کے ایمان کے بہت سے شعبے ہیں. اب ان کی تفصیلات کو بیان کریں. البتہ یہ فصاحت بلاغت ہے کہ پہلے اجمال اور پھر تفصیلات. اور میں 60 سے زائد شعبے ہیں, اب ان شعبوں کو بیان کرنا شروع کیا. ماشاءاللہ. ان میں سب سے پہلا شعبہ طروق میں سے طروق نہ کرنے والی چیز, طروق کو بیان کیا ہے. کیونکہ تخلیہ مقدم ہے تحلیہ سے. پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہو, تم شیطان سے پناہ مانگتے ہو, پھر بسم اللہ پڑھتے ہو. اس لیے فرمایا طروق نہ کرنے والے کام, یہ کام نہ کرو, یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ کام نہ کرنا ایمان کا حصہ ہے. اس کے بعد کرنے والے کام ہیں. اور وہ کون سا شعبہ ہے؟ اجتناب الخیر عن الاذى. غیر کو تکلیف سے بچاؤ, اپنے غیر کو تکلیف سے بچاؤ. غیر کو تکلیف سے بچاؤ, کسی کو تکلیف نہ دو, ایذا نہ پہنچاؤ. جناب الایذا الی الغیر, غیر کو ایذا دینے سے بچو. اس کے بعد آگے آئے گا ایصال الخیر الی الغیر. اب اگلوں کو خیر پہنچاؤ. پہلے بچو, اب اگلی خیر کی بات آئی. یہ امام بخاری نے درجہ بدرجہ کیا ہے, بہت بہترین ترتیب بنائی. پہلے کا غیر کو تکلیف سے بچاؤ, پھر کا غیر کو خیر پہنچاؤ, پھر کا غیر کو اپنے برابر کر لو, پھر کہا کہ اللہ رسول پہ پرواہ ہو جاؤ. اپنی ذات سے نکل جاؤ. سیڑھیاں سب جذبہ یہ ہے کہ آپ سے تکلیف نہ پہنچے. ایمان سادنا چھوڑا ہے. یہ طروق میں سے المسلم المسلم مسلمان کون ہے؟ المسلم یا الاسلام جو ہے یہ کمال کے لیے کامل مسلمان جو ہے. المسلم کامل مسلمان, اور یا المسلم جو الاسلام ہے یہ مدح کے لیے قابل تعریف مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون, کہ دوسرے مسلمان محفوظ ہو من لسانی ہو, یا اس کی زبان سے, اس کے ہاتھ سے. یہ طروق میں سے
کم از کم انسان ایسا ہو کہ اس کو کسی کو اس سے تکلیف نہیں ملے بس. جیسے اللہ والے نے کہا کہ زندگی سے احتیاط سے گزری کہ آشیانہ کسی شاخ پہ بار نہ ہو. آشیانہ کسی شاخ پہ بار ایسی گزاری کسی پر کوئی میری وجہ سے کوئی تکلیف اور بوجھ نہ ہو. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر والوں کو بلایا کرتے تھے. برتن جب کھانا کھا لیتے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ برتن اٹھا لیں, کہا کہ برتن اٹھوا لیں. کہا کہ حالانکہ گھر میں ان کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا, لیکن پرانات نہیں کرتے تھے برتن اٹھا لو, آرڈر نہیں دیتے تھے. تو یہ نہ سمجھے کہ بھائی میں حاکم ہوں, میری محکوم اور میری نوکر ہے, کچھ نہیں. ان کے برابری کی کہا کہ برتن اٹھوا لیں تو خود ہی اٹھانے ہوتے تھے. منسلب المسلمون اس کے زبان سے اور ہاتھ سے, کیونکہ زبان کی ایجاد زیادہ ہے اس لیے رسول پہلے بیان کیا. ہمارے استاد مفتی وزیر توقی فرماتے تھے, لوگ کہتے ہیں یار میں نے بات ہی کی ہے نا, اور تو مارا میں نے چوری کی ہے, گھر پھاڑ کی, بات ہی تو کی, پھر بات ہی تو ذرا کچھ ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور پیغمبر السلام کے قلب میں نور کتنا بڑا ہوتا, لیکن کیا کہتا بڑا کرنا لوں ان کا یزید کو صدر کے ماں یقول, ہمیں معلوم ہے آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے ان مشرکین کی باتوں سے, منافقین کی باتوں سے, دوستوں کی باتوں سے, مجھے سینہ تنگ پڑ جاتا ہے. اندازہ کریں بات کتنی خطرناک ہے. نبی کا سینہ جس کو قرآن کا تعلق نصر آ رہا کا قدر تنگ پڑ جاتا ہے ان کی باتوں سے. بات تو ایسی خطرناک ہے, ہمیشہ یاد آتی رہتی ہے اور انسان کو تکلیف دیتی ہے. ذرا ہاتھ سرانے لات قیام ہو بلا یلتاب ما جرح لسان, تلوار کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے, یہ زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتا. زندگی بھر تکلیف رہتی ہے انسان, جب یاد آئے گا تکلیف. اور تب یہ بھی ہم جواب دی آپ تصویر کیا کرو جب ایسا ہو, یعنی ایسی سنی سنائی باتوں کا علاج تصویر ہے. آپ تصویر فکر شروع کر دو تو سینہ کھل جائے گا اور بات غائب ہو جائے گی. لڑائی جھگڑا نہیں, جا کے پوچھو کیا آپ نے یوں کہا. دنیا میں زبان کس کی پکڑ سکتے ہیں, جب اللہ کو نہیں چھوڑا ان لوگوں نے, میں اور آپ کون ہے. اور سب بھی ہم جو اپنے رب کی تصویر بیان کرتے ہیں وہ یدی ہی, اور ہاتھ سے, ہاتھ سے ایزا پہنچانا. اس میں لکھ کر بھی ہے, خط لکھ کر, میسج لکھ کر دے رہا ہے, یہ بھی ایزا میں شامل. مارنا پیٹنا تھا, باقی تمام آزار اس میں, لیکن یہ دو آزار نمائندگی کرتے ہیں. اور پاؤں سے تکلیف دیتا ہے تب بھی وہ یدی میں بھی آئے گا. والمہاجر من حجر مان حرمان, مہاجر کون ہے؟ قابل تعریف مہاجر یا کامل مہاجر جو اللہ کی منع کردہ چیزیں چھوڑ دیں. کیونکہ ہجرت کی دو قسمیں, ہجرت سے ظاہری, ہجرت سے باطنی. ہجرت تو ظاہری ہوتا ہے وطن چھوڑنا, دار کفر سے دار اسلام میں آ گئے, اور ہجرت سے باطنی گناہ چھوڑنا. اصل یہ گناہ کو چھوڑے. مہاجر من حجر من مان اللہ قال اس کے بعد امام بخاری سند کی بحث کر رہے ہیں. سند کی بحث آپ نے اوپر روایت پڑھی ہے حضرہ شعبہ حضرہ بن اسماعیل عن شابی. امام بخاری قال ابو معاویہ حدثنا داؤد بن ہند عن عامر اور سمیت عبد العمر. نہ عامر ہے اور شابی ہے, یہ بتانے کے لیے کہ دونوں ایک ہی آدمی. شابی لقب ہے, عامر نام ہے. امام بخاری نے کہا اس سند میں جو آپ کو شابی نظر آ رہا ہے یہ عامر ہے, اور اس میں روایت کی عن کے ساتھ ان عبداللہ بن عن, اور حنانا جو ہوتا ہے اس میں استعمال ہوتا ہے کہ شاید سنا نہ ہو. تو آگے تصریح آگے سمیت عبداللہ عمر. شابی کہتے میں نے خود سنا ہے حضرت عبداللہ عمر کو یہ حدیث بیان کرتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سند میں تو دو باتیں تھیں, ایک تو عامر کا تعارف کرا, عامر اور شابی ایک آدمی. دوسرا یہ معانن روایت میں سما بھی ثابت ہے. معانن روایت میں سما بھی شامل, خالی معانن روایت اور سما نہ ہو تو اس میں شک پیدا ہو جاتا ہے سنا ہے یا بیچ میں کوئی استاد ہے. تو کہان من بول بول بات ہوتی ہے. راجو کا یار یہ بات سنی گئی ہے, اب یہ سنی گئی بات یہ نہیں کسی نے سنائی. اگر میں نے خود سنا ہے تو دونوں سمیت تو آگے میں نے خود سنا. تو معانن روایت جو ہے نا وہ
مضمون روایت بن جاتی ہے، اس کا درجہ اوپر چلا جاتا ہے اس روایت کا، حدیث کی فن۔ اب تیسری سند میں لا رہے قال تعالی داؤد العامر عبداللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت کیوں لائے؟ اصل میں عبداللہ کا لفظ جو ہے صحابہ کرام میں عبداللہ بن مسعود کے لیے آتا ہے، جب بھی عبداللہ آئے گا تو عبداللہ بن مسعود مراد ہوں گے، جب بھی عبداللہ آئے گا۔ لیکن یہ واحد روایت ہے جہاں پر عبداللہ سے عبداللہ بن عمرو بن العاص مراد ہے، ماشاءاللہ۔ یہاں لفظ عبداللہ ہے صرف، لیکن اب دیکھو گی یہ روایت صرف ہے عبداللہ بن عمرو العاص کی، انہیں فرما عبداللہ بن العاص النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض الاسلام افضل، کون سے اسلام افضل ہے؟ حضرت ابی یحییٰ الرومی القرشی قال نبی ابو بردہ بن عبداللہ بن بردہ نبی موسیٰ، یہ ہمارے استاد فرماتے ہیں مفتی بن چوکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ابو بردہ بہت بڑے محدث ہیں، لیکن ابو بردہ کے والد دادا پر دادا کا ایک ہی کنیت ہے، خود بھی ابو بردہ ہے، دادا بھی ابو بردہ، پردادا بھی ابو بردہ، اور ابا بھی ابو بردہ، دادا اور پردادا، اور ان کے اوپر جو شکر دادا ہے وہ ابو موسیٰ اشعری مشہور ساتھی ہے، یہ صحابہ کے اولاد میں سے ماشاءاللہ۔ لہٰذا یہاں پر تو آیا نا ابو بردہ بن عبداللہ، لیکن دوسری روایت میں ابو بردہ بن ابی بردہ بن ابی بردہ ان ابی بردہ ان ابی بردہ، ماشاءاللہ۔ چار ابو بردہ ہیں، راوی بھی ابو بردہ ہے، یہ بڑے محدث ہیں، اور ان کا والد بھی ابو بردہ کہلاتے ہیں، اور ان کے دادا اور پردادا، یعنی پوتوں کا ایک ہی جیسا نام ہے نیچے تک۔ ماشاءاللہ۔ ابو موسیٰ اشعری نے بھی اپنے ان کا نام جو ہے نا وہ ابو بردہ، وہ بھی ان کی کنیت ابو بردہ بن جاتی، نیچے آ کر پھر ابو بردہ اردو، یعنی ابو موسیٰ اشعری کے جو بیٹے تھے ان نے اپنے بیٹے کا نام بردہ رکھا تھا، ابو بردہ ہو گئے، پھر اس بردہ نے بھی اپنے بیٹے کا نام بردہ رکھا تھا، ابو بردہ، اس نے بردہ رکھا، پھر اس نے آگے بردہ رکھا، یعنی بعض نام بڑے عجیب ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ان میں سے یہ بھی ہے، ماشاءاللہ۔ جیسے وہ مسدد ابن مسرحد ہے، امام بخاری کا استاد ہے مسدد، اس کا نام بڑا عجیب ہے، مسدد ابن مسرحد ابن مسربل ابن معربل ابن الحمدل ابن اسکندر ابن خلندل، یہ ان کا نام بڑا عجیب و غریب نام، بلکہ لکھا ابو داؤد شریف کا حاشیے میں، یہ نام ایسا ہے کہ اس کو پڑھ کے اگر انسان کو چھوا، اس کو کہتے ہیں بچھو کاٹ لے تو اس پر دم کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ۔ نام ایسا ہے، ناموں میں بھی اثر ہوتا ہے، ایک لوگ تھے نا نیکوں کے نام میں بھی اثر ہے، کے نام کتیا کاٹ لیتا ہے، ڈیمو کاٹ لیتا ہے، یہ ابو بردہ ابی موسیٰ اشعری، ابو موسیٰ سے روایت کر رہے ہیں، ابو موسیٰ اشعری سے بڑے مشہور صحابی ہیں، جن کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے تجھے رسول فرمایا اللہ نے تجھے لحن داؤدی دی ہے، قرات کرتے تھے، سما باندھ دیتے تھے، داؤد سلام کی اس میں سے تجھے حصہ دیا گیا۔ قالوا یا رسول اللہ الاسلام میں افضل، کون سے اسلام افضل ہے؟ کون فرمایا من سلمون باللسان الیتی، اور میں اس شخص کے اسلام افضل ہے جو کسی کو ایذا نہ دے۔ باب اطعام الطعام الاسلام، اب دیکھو پہلے طروق تھا کہ ایذا نہ دو، اب ہے خیر پہنچاؤ، ایصال الخیر الی الغیر، کیا یا ایصال الخیر الی الغیر، پہلے تھا اجتناب الایذاء الی الغیر، غیر کو ایذا دینے سے بچو، اب ہے ایصال الخیر الی الغیر۔ اللہ خالد قال لیس یزید بن خیر عبد اللہ بن عمر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ای الاسلام خیر، کون سے اسلام خیر ہے؟ قال تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، تقوی تعالی مرتب الطارف، سلام کو شخص کو جس کو جانتے جس کو نہیں جانتے۔ اچھا دونوں سوال ایک ہے، جواب الگ الگ ہے۔ اوپر سوال ہے کہ کون سے اسلام افضل ہے، فرمایا کہ کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ۔ نیچے پوچھا کون سے اسلام خیر ہے، انہوں نے کہا کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، کھانا کھلاؤ اور سوال ایک ہے، جواب الگ کیوں؟ تو بعض نے کہا ہے کہ بعض محدثین نے کہا ہے کہ زمانے کے اختلاف ہے، ایک زمانے میں ایک سوال پوچھا گیا تو آپ نے وہ جواب دیا، دوسرے زمانے میں دوسرا سوال پوچھا گیا تو وہ جواب دیا۔ اور بعض محدثین نے کہا ہے کہ سائلین کی ضرورت کو دیکھ کر مجلس والوں کو اس وقت کیا ضرورت ہے، یہ دیکھا کیا ضرورت ہے،
میت میں کیا ضرورت ہے؟ اگر اظہار ثانی کا معاملہ چل رہا ہے تو فرمایا کہ افضل یہ ہے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور اگر کنجوسی چل رہی ہے تو فرمایا کھانا کھلاؤ۔ جب آپ کو پوچھے گا جی آپ بتائیں جی کہاں میں امداد کروں، میں کہ سیلاب سرکار کی کروں، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت یہ کام ہے۔ زلزلہ آ جائے کسی زلزلے والوں کی کرو، رمضان نے پوچھا کہ طالب علموں کی کرو، ماشاءاللہ، روزے داروں کی کرو، سمجھ پاتے؟ تو سائلین اور حاضرین مجلس کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ چیز رسول اللہ نے بیان کی، اور علامہ ابن کثیر نے ویسی بات لکھی، کہا کہ اصل میں افضلیت کلی ہے، کلی، اس کلی کے بہت افراد ہیں، جیسے روشنی کلی ہے، اس کے بہت افراد ہیں، ان میں سورج بھی آ جائے گا، چاند بھی آ جائے گا، اس میں سارے کا یہ بھی آ جائے گا، بلب بھی آ جائے گا، یہ کلی ہے افضل ہونا، اگر کوئی ایک چیز نہیں، افضل کلی، اس کے بہت افراد ہیں، اللہ نے کبھی ایک اور پڑھ دیا، کبھی اور بھی بہت سی چیزیں جو بیان کی خلاف۔ اور صوفیہ کلام نے اور بات کی، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل یوم ہو کی شان، اللہ کی ہر آن میں نئی شان ہوتی ہے، تو اس شان کا رسول اللہ پر اثر ہوتا تھا، تو جس شان کا آپ پر اثر ہوتا تھا آپ وہ بات یاد کرنا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ تعالی، آپ کی شعور جو تھی نا، کبھی آپ پر جلال ہوتا تھا، کبھی جمال، کبھی بہت غصہ ہوتے، بڑے بڑے صحابہ بات نہیں کر پاتے، تو جیسے شعور الہیہ کر دی جو اللہ تعالیٰ کی بھی طرح، کبھی ایسے غضب اور جلال کا معاملات ہوتے، کبھی جمال کے معاملات ہوتے، کبھی قہر کے معاملات ہوتے، ماشاء اللہ، اس لیے شعور الہیہ کے تابع آپ کی شعور تھی، اس وجہ سے اس وقت آپ پر لہٰذا آپ اس کے مطابق ہی جواب دیتے تھے جو شعور آپ کے اوپر اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آپ کے ماننے والے اور آپ کے متبعین میں ان میں بھی یہ حالات ہوتے ہیں، اور یہ اقرار ان پر بھی ایسی شعور مختلف شعور ہوتے ہیں، ہر وقت کوئی شعور ہے کبھی کوئی شعور، شعور الہیہ کے تابع ہو جاتے ہیں، جس میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کے زبان بن جاتا ہوں، یہ وہ شعور کے ساتھ ہے، ماشاء اللہ، اس سے کوئی بات نرم ہو رہی کوئی سخت ہو رہی، یہ شعور الہیہ کے ساتھ۔ اور سید احمد شاہ کشمیر رحمہ اللہ نے ایک اور بات لکھا کہ نفس سے سوال الگ ہے، پہلے میں پوچھا ہے کہ یہ اسلام میں افضل اور فضیلت ہوتی ہے اوصاف لازمہ میں، اس میں ہوتی ہے اوصاف لازمہ، جیسے کہتا بڑا عالم ہے تو علم ایک فضیلت ہے، ایسی فضیلت ہے جو لازمہ ہے، تو اوصاف لازمہ میں افضل کیا ہے؟ کہا کہ کسی کو ایذا نہ دے، وہ شخص ایسا ہو جو کسی کے لیے مضر نہ ہو، یعنی بے ضرر آدمی ہے، فلانا تو بڑا بے ضرر آدمی ہے۔ اور دوسرا سوال ہے ایل اسلام خیر، اور خیر کہا جاتا ہے جو اوصاف متعدیہ، یعنی جس کا نفع دوسرے کو، جس کا نفع دوسرے کو، کھانا کھلائے اور سلام کرے، فرماتے نفس سے سوال چونکہ الگ ہے تو جواب بھی الگ ہے، پہلے میں وقت نازل پوچھا گیا اور دوسرے میں وقت متعدی پوچھا گیا، اس لیے سوال ہے الگ ہے، جواب الگ ہے۔ ماشاء اللہ، اب تو تم آپ کھانا کھلاؤ فرما، جو قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرب الہی میں سب سے اونچا عمل جو ہے وہ کھانا کھلانا ہے، سن لو، اس لیے بزرگوں کا لنگر ہوتا ہے۔ میرے مرشد نے فرمایا کہ ایک خلیفہ نے پتہ کسی بزرگ کے خلیفہ نے لنگر نہیں چلایا خانقاہ میں، تو خواب میں آیا ڈانٹا، لنگر کیوں نہیں چلایا تھا، لنگر کیوں نہیں چلایا؟ اور یہ کھانا کھلانا عام ہے، غریب کو کھلاؤ، مہمان کو کھلاؤ، دوست کو کھلاؤ، سرکاری کو کھلاؤ، یہاں تک کہ کافر کو کھلاؤ، یہاں تک کہ جانور کو کھلاؤ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، سب سے پہلا نمبر مسلمان کو کھلاؤ، پھر کافر انسان کو کھلاؤ، پھر جانور کو،
کیونکہ دوسری انتشم قبض جائن کہ بھوکے جگر کو کھانا کھلانا سب سے اللہ کا قرب دلاتا ہے اور افضل ہے. بھوکا جگر تو بھوکے جگر میں جانور بھی شامل ہے, چیونٹی بھی شامل ہے. ماشاء اللہ بہت خوب. لیکن اللہ والے بڑے تنگ دست رہتے تھے, پھر وسط ہو گئی. کسی نے کہا کہ آپ نے کون سا وظیفہ پڑھا کر ماشاء اللہ گھر میں اللہ کی خیر ہے. انہوں نے کہا ایک دن میں نے دیکھا کہ چونٹیاں بل سے نکلتی ہیں اور دور تک رزق تلاش کرنے جاتی ہے, اور ان کے گھر میں تو ویسی روٹی نہیں ہوتی تھی اور پھرتی رہتی اور پاؤں کی نیچے آتی ہے. تو میں نے اب یہ شروع کر دیا کہ روٹی کے ٹکڑے کر کے ان کے بل کے پاس رکھ دیتا ہوں کہ دور نہ جائیں. کہا کہ اس دن سے اللہ نے میری روٹی آسان کی. ماشاء اللہ. دیکھیے کچھ انسان کھانا کھلاؤ بہت اہم ہے. تم بھی بعد میں ذمہ دار بن جاؤ گے. مثلا مولوی صاحب نے تقریر کی کھانے کی فضائل کھلاؤ, بعد میں کھیر آ گئی. مولوی صاحب اور سب مقتدی نے کھائی اور کہا واہ واہ واہ. مولوی صاحب کھا رہا ہے کہ نہیں, اللہ والی اللہ کی بندی اپنی سواری سے کہا, بیگم سے کہا ہاں تو آج بڑی شاندار کھیر آئی. کہا وہ میں نے بھیجی تھی. انہوں نے کہا تیرے بعد سے تھوڑی تقریر کی تھی. ماشاء اللہ. تو عام کھانا کھلاؤ, کبھی اس میں دل چھوٹا نہیں کر سکتے. اللہ لنگر چلاؤ, ایسی برکت ہو گیا آرام ماشاء اللہ. تو کھانا کھلاؤ. ماشاء اللہ. وہ تکرو السلام, اور سلام کرو اس کو جس کو جانتے ہو جس کو نہیں جانتے. مسلمان السلام والسلام تو بڑی اہمیت ہے. آپ کو سلام میں کنجوسی نہیں کرتی. سلام ہمارے استاد مولانا ادریس صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ بھی آتا تو فوراً سلام کرتے. پہلے سلام کرنا مراد ہے یہاں. سلام کا جواب دینا نہیں, سلام کا جواب تو کم ہی دے لیتے ہیں. سلام کرنے میں پہل کرنا, ورنہ جو پہلے سلام کرے گا بعد میں سلام بنی ان کبر, اس میں کبر نہیں رہے گا. کبر کا علاج بھی پہلے سلام کرنا شروع, کبر ختم ہو جائے گا, دماغ کا خناس ختم ہو جائے گا. اور واقعہ ایک بڑا مشہور ہے تو میں نے ایک جگہ پر پڑھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہل کرتے تھے سلام میں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سلام کرنے والے کو بہت چھوٹے ہیں عمر میں, یہ تو سلم کے ہم عمر ہے. ابو صدیق 2 سال ہی چھوٹے, اور وہ تو بالکل بچے تھے سو کر جب ایمان لائے. 10 سال کی عمر تھی, پیغمبر سلام کی 40 سال عمر تھی, اور ابو صدیق 38 سال عمر تھی سو کر. تو کتنے بڑے ہوئے. تو لیکن پہلے سلام کرتے تو ایک بار پہلے سلام نہیں کیا ابو صدیق علی نے کر کیا. انہوں نے شکوہ کیا کہ آپ ناراض ہیں جو آپ سلام کو ہمیشہ پہلے آپ کرتے ہیں. کہا کہ نہیں, میں دیکھتا ہوں جب میں پہلے سلام کرتا ہوں تو مجھ پر جو رحمت کا نزول ہوتا ہے اور آپ جواب دیتے ہو تو مجھ پر زیادہ نزول ہوتا ہے, آپ پر کم. تو میں نے کہا آج آپ پر زیادہ رحمت نازل ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سلام پہلے کرنا یہ عجیب بات ہے کہ پہلے سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے. یہ واحد جگہ ہے جہاں سنت کا اجر واجب سے زیادہ ہے. ماشاء اللہ. واجب کا اجر زیادہ ہوتا ہے کیا بات ہے. کیونکہ یہ عاجزی کی علامت ہے. ماشاء اللہ. جواب تو سب سلام بڑا آدمی سلام کرتا ہے, بڑا جی لوگ ان کو سلام کرتے ہیں, لوگ اس کو سلام کرتے ہیں. تو ہم نے ان کو دیکھا مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ وہ کبھی ہمیں پہلے, ہم نے کئی دفعہ کوشش کی کہ ہم پہلے کر لیں لیکن نہیں, دیکھتے فوراً سلام کر لیں اور سلام. دیوار کے پیچھے چھپ کر بھی ہم نے کوشش کی. چھوٹے بچے پڑھتے تھے, دیوار کے چھپ کر جیسا سامنے ابھی منہ سے نکلا نا حضرت السلام علیکم, اور ہم نے انہیں سے سلام کیا. حقیقت سلام کرنے کی عادت نہیں چاہیے. ہر جگہ پر سلام کرنا. فرمایا کہ یہ 2 چیزیں فرمایا کہ یہ اسلام خیر ہے جس میں ایصال الخیر الى الغیر,
غیر کو وہ سلام دعا ہے، آپ دوسروں کو دعا دیں. تو صاف طرف سے والا مطلب کی